کہ یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے، یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله اور یاد کرو وقت جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے ٹھیک ٹھاک بات کہے، اچھی بات کہے، واقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے ہی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور یاد کرو وقت جب ہم نے عہد کیا تم سے کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس پر گواہ بھی ہو، ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ پھر تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اور تم میں سے اور تم لوگوں نے اپنی ہی جماعت کے کچھ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان اور تم ان کے مقابلے میں گناہ زیادتی کے ساتھ مدد کرتے رہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ محرم علیکم اخراجهم اور اگر وہ تمہارے پاس آئے قیدی ہو کر تو تم جان کا بدلہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ محرم علیکم اخراجهم اور تم پر حرام تھا ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم تو کیا بدلہ ہوگا تمہارے ان کرتوتوں کا، الا خزي في الحیات الدنیا سوائے دنیاوی زندگی کی رسوائی کے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب اور سوائے قیامت کے دن دردناک عذاب کے پہنچائے جانے کے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ جو ہے تفسیر کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ دیکھو پچھلی آیتوں کے اندر قوم بنی اسرائیل کے وہم و گمان کا اور بیجا آرزوؤں کا تذکرہ تھا۔ پچھلی آیتوں میں قوم بنی اسرائیل کی بیجا آرزوئے اور بیجا گمان پالنا اس کا تذکرہ تھا۔ اسی طریقے سے ان کا یہ گمان پال لینا کہ ہم ہی جو جنت کی ہے، ہم جنت میں رہیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم کچھ بھی کر لیں ہم جنت کی جائیں گے، ہم کو جہنم کی آگ سوائے چند روز کے چھو نہیں سکتی۔ تو یہ ساری چیزوں کا بیان اوپر تھا، اوپر کی آیتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیجا تمنا اور آرزو کا جواب دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی عہد وغیرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا عہد کیا ہے کیا
تم جو سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد ایسا کیا نہیں ہے. جو چیز کا عہد تم سے کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، جو چیز کا تم سے عہد لیا گیا ہے وہ تو تم کرتے نہیں ہو. وہ عہد بھی یاد دلایا جانا یہاں پر. بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہ جن عہدوں کا جو تذکرہ وہی اخذنا میثاق سے ابھی جو آیت میں نے آخر تک کی جو تلاوت کی وہاں تک کے جن عہدوں کا تذکرہ ہے وہ توریت کے اندر یہ عہد ان سے لیا گیا تھا. تو جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عہد نہیں لیا، عہد نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا کہ تم کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں رکھے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو ایسی فضول باتیں کرتے ہیں اور توریت میں جس چیز کا عہد لیا گیا اس کو توڑتے ہیں. تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، ایک میثاق تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ان کو نہیں کرنا ہے. توریت کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہ اس وقت کے یہودی بھی یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گی. دوسرا عہد کیا تھا؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. یہ جتنے جو ہے عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے، یہ حکم دیا ہے ان کو کہ یہ سب چیزوں کو بچا لاؤ. یہ احکامات ایسے ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرض ہے. یعنی توریت کے یہ احکامات منسوخ نہیں ہوئے، جیسا توریت کے دیگر احکامات اب منسوخ ہو چکے ہیں لیکن یہ احکامات منسوخ نہیں ہوئے. امت محمدیہ پر بھی یہ احکامات فرض ہے. اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے. اور یہ احکامات ایسے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی افراد دنیا کے اندر آئے تھے آئیں گے سب کے اوپر فرض ہے. یہ احکامات کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئے. پہلا حکم کیا ہے اس میں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں جاننا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. دوسرا حکم اس میں والدین کے ساتھ اس نے سننا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جہاں پر بھی وحدانیت کو بیان کیا ہے، جہاں وحدانیت کو بیان کیا ہے اور اپنے حقوق کو بیان کیا ہے، میری عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور اس کے فوراً بعد حقوق اللہ کے بیان کرنے کے فوراً بعد حقوق العباد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے حق کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے کس کے حق کو بیان کیا ہے؟ والدین کے حق کو بیان کیا. حقوق العباد میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہے، بیٹے کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، بھائی کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، لیکن سب سے پہلے جن کے حقوق قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ والدین ہیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو سب سے پہلے بیان کرنا، اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. دیکھو حدیث شریف کے اندر ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مہینے کے واسطے سے ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے. آپ لوگوں نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی. پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین. جب آپ ممبر سے نیچے اترے صحابہ کرام نے پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ، جب نے عجیب چیز دیکھی کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھ کے فرمایا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے دعا کی تھی کہ رسوا ہو، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے. کیا مطلب ہے اس کا؟ رمضان مبارک کا مہینہ تو اس کو مل رہا ہے، مقدس مہینہ ہر سال اس کے سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ مقدس مہینے میں بھی ضلالت، گمراہی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روندنا، سنتوں کو توڑنا، سنتوں کے ساتھ حفاظت آمیز معاملہ کرنا، یہ سارے کام اس کے جاری ہیں. گناہ کے کام، ضلالت کے کام، معاشیت اور ریانت کے کام. پہلے جب موبائل نہیں آیا تھا اور پھر موبائل کی طرف آ رہا ہوں. آپ لوگ بولیں گے بار بار موبائل کی طرف کیوں گھس جاتے ہیں؟ بار بار موبائل کی طرف اس لیے گھسنا پڑتا ہے کیونکہ یہ موبائل کے آنے کے بعد سے
نوجوان نسل کے اندر اتنی خطرناک طریقے سے تباہی اور بربادی آئی ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھو جب موبائل نہیں تھا تو رمضان المبارک میں یہ نوجوان نسل جو گناہ سے بچی ہوئی تھی. کبھی سنے رمضان المبارک میں کوئی مسلمان جو ٹاکیز جاتا تھا پکچر دیکھنے کے لیے؟ سنے کسی نے کہ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کو فلانے صاحب جو ہے معین صاحب جو ہے گوئل ٹاکیز گئے فلم دیکھنے کے لیے، تیسرا روزہ جو ہے گوئل ٹاکیز میں افطار کیے؟ کسی نے نہیں سنا ہوگا. بچا کے رکھتے تھے اپنے آپ کو گناہ سے. پھر رمضان مہینے چل رہا ہے، بہت زیادہ ہو گیا. رمضان مہینے میں اگر کوئی کرتا ہوا دکھائی دے گا تو کرکٹ جو میچ وغیرہ چلتا تھا تو وہ دیکھ لینا تو دیکھ لینا. لیکن آج رمضان مہینہ مقدس مہینہ جو چل رہا ہے، موبائل آنے کے بعد سے دیکھو کیا حالت ہے ہماری. رمضان مہینے میں بھی واٹس ایپ کا غلط استعمال چالو ہے. رمضان کے مہینے میں بھی ریل کے اندر جو غلط ویڈیو جو دیکھی جا رہی ہے. تو اتنا مقدس مہینہ بھی خرافاتوں کے اندر گزر رہا ہے، فحاشیت میں گزر رہا ہے، عیادت میں گزر رہا ہے. اور کچھ ناقابل اندیش ایسے بھی ہم نے خود دیکھے کہ روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے، روزے کی حالت میں فلمیں دیکھ رہے. یہ مائک بند کر دیا کرو آپ لوگ، مائک بند رکھا کرو. مائک ان کا مائک کھلا ہے، مائک بند رکھو. تو رمضان المبارک میں بھی ہماری نوجوان نسلیں محفوظ نہیں ہیں. روزے میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں موبائلوں کے اندر. کیونکہ اتنی ضلالت، اتنی گمراہی، اتنی فحاشیت اور عریانیت. روزہ رمضان مبارک کا مقدس مہینے کی توہین الگ ہو رہی ہے. اور پھر یہ توہین کس پر کہاں پر جا کے ہو رہی ہے؟ یہ توہین گھر تک کے محدود نہیں ہے، بازاروں تک کے محدود نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کر ہی کام ہو رہا ہے. مسجد میں موبائل چلا رہے ہیں، حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، لمبی رکعت ہو رہی ہے، ادھر موبائل چل رہا ہے. اور حافظ صاحب جیسے رکوع میں گئے تو موبائل رکھ کے رکوع میں جا رہے ہیں. اتنی جب توہین کرو گے قرآن کی، نماز کی، اللہ کے گھر کی، اور پھر تم یہ بولو گے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہا، ایسا نہیں چلے گا. کرتوت ایسی کرتے جا رہا ہے مسلمان کہ بس آسمان سے پتھر اب برسے تب برسے، اور امید رکھ رہا ہے رحمت کی. دیکھو نا کیا اشر بنا دیا رمضان مہینے کا. پہلے جب موبائل نہیں تھا اس وقت کیا حالت تھی رمضان مہینے کی میں نوجوان نسلوں کی؟ مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے. کوئی 2 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 4 پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی آدھا، کوئی ایک. ظہر کی نماز کے بعد سے نوجوان طبقہ مسجد کے اندر پارہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتا تھا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے موبائل آنے کے پہلے دیکھے ہے. اور آج بھی نوجوان طبقہ ظہر کے بعد مسجد میں دکھتا ہے، لیکن موبائل چلاتے ہوئے دکھتا ہے، بکواسات کرتے ہوئے دکھتا ہے. کوئی کسی مسجد کے امام کے پیچھے پڑتا ہوا دکھتا ہے، لیکن اللہ اللہ کرتے ہوئے نہیں دکھتا. یہ توہین ہے رمضان المبارک کی. تو اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے جب دعا کی کہ اللہ وہ ہلاک و برباد و رسوا ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. تو یہ ہلاک اور برباد ہونے والا شخص کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان المبارک کو خرافاتوں میں، فحاشیت اور عریانیت میں، گناہوں کے دلدل میں لگ کر گزارتے تھے. روزہ لگ رہا ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گناہ کیا جا رہا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے. ارے ابھی 4 ہی بجے، ابھی افطار کو 2 گھنٹہ ہے، 2.5 گھنٹہ ہے، چلو فلاں کام کر لیتا ہوں. اب مستورات کا بھی حال کوئی بہت ٹھیک نہیں ہے. مستورات کا بھی حال وہی ہے. مستورات جو ہے نوجوان نسلیں جو ہے ٹی وی اور یہ ویڈیو وغیرہ دیکھ کے جو ہے اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کی مستورات جو ہے غیبت، چغلی، برائی، اس میں لگ کر جو ہے روزہ خراب کر رہی ہے. تو نظر کی کہانی ہے. ابھی تنقیدی نظر سے ہم لوگ کو جو ہے نا تنقیدی نظر رکھنا پڑتا ہے. معاشرے کا کیا چل رہا ہے، دعوت پہنچانا ہے دوسرے کی طرف، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، نظر غلط رکھنا پڑتا ہے، سرسری نظر رکھنا پڑتا ہے. رمضان مبارک میں کیا مستورات کا بھی ہوتا ہے، تلاوتیں بہت ہوتی ہے ماشاء اللہ. ایک پارہ پڑھ رہا تو سب مستورات ایسی نہیں ہوتی. کچھ مستورات کی بات کرتے سب ایسی نہیں ہوتی. ایسی بھی مستورات ہے تو الحمدللہ تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگاتی ہے. لیکن بعض مستورات ایسی ہوتی ہے گھر میں پارے بھی خوب پڑھے جا رہے ہیں، پارے بھی خوب پڑھے جا رہے ہیں، اور ساس کی برائی، ساس ہے تو بہو کی برائی، نند ہے تو اپنی بھاوج کی برائی، بھاوج ہے تو نند کی برائی. یہ سب سلسلہ کوئی موقوف رمضان مہینے میں نہیں ہوتا. مستورات کے دل خیال میں یہ نہیں آتا کہ چلو پورا 11 مہینہ پڑا ہوا اپنے پاس برائی کرنے کے لیے 1 مہینہ بند کر دیتے. یہ بھی خیال نہیں آتا. کرنا تو پورے 12 مہینے کے لیے بند کرنا ہے یہ حرکت کو، لیکن کم از کم یہ سوچ لے کہ 11 مہینے تو میں یہ کام کرنا ہی ہے میرے کو، یہ 1 مہینہ کم سے کم بند کر لیتی ہوں. اتنا سوچ کے بھی تو بند کر لے یہ کام، لیکن نہیں ہوتا. نہ وہ نند جو ہے بھاوج کی برائی کرنا چھوڑتی، نہ جو ساس بہو کی برائی کرنا چھوڑتی، نہ بہو ساس کی برائی کرنا چھوڑتی. گھر گھر کا یہ حال ہے. یہ روزے کو اس طریقے سے خراب کرنے والوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی
کہ ہلاک ہو، برباد ہو، رسوائی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو اس وعید، اس بدعا سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ بدعا سے کب بچ رہیں گے؟ یہ بدعا سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کو بھلے نیکیاں کم ہو، بھلے نیکیاں کم ہو۔ سب سے کامیاب روزے دار کون ہے؟ بتاؤ، سب سے کامیاب نفل عبادت اس نے کچھ بھی نہ کی ہو، نفل عبادت کچھ بھی نہ کرے ہو، فرائض ہے، واجبات ہے، سنت موقدہ ہے، تراویح، روزہ وغیرہ یہ سب انجام دے، ایک بارہ تلاوت نہ کیا ہو، کوئی زیادہ ذکر اذکار نہ کیا ہو، پورے مہینہ اپنے آپ کو گناہ کے کام سے بچانے، پورا مہینہ اس طریقے سے گزارنے کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، وہ اس شخص سے زیادہ کامیاب ہے، اس شخص سے بھی کامیاب ہے، زیادہ کامیاب ہے جو روز کے 10 پارے تلاوت کر رہا ہے، صبح سے دوپہر تک کے 10 پارے تلاوت ہو رہے اور دوپہر سے عصر تک کے گناہوں کے اندر مبتلا، چاہے موبائل کے ذریعے سے، مرد ہے تو موبائل کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، عورت ہے تو برائی کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے یہ شخص جو نفل عبادت کچھ نہیں کرا رمضان مہینے میں لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ پھر تو دوسری مرتبہ سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد و رسوائی ہو اس شخص کے لیے کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کر لے۔ میرے کیمرے چالو ہے، کوئی کیمرہ چالو کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، یہ کیمرہ بند کرو، کن کا کیمرہ چالو ہے، کیمرہ بند کرو۔ کیمرہ بند کرو، کون ہے کیمرہ چالو ہے جن کا؟ نئے لوگ جڑتے ہیں نا تو ان کو پتہ نہیں رہتا کیمرہ کہاں سے بند کرنا، کیسے بند کرنا۔ چلو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ جبرائیل السلام نے دعا یہ مانگی کہ اللہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا دے۔ اور تیسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین کہا وہ یہ تھی کہ اس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہاں پر درود نہ پڑے، تو اس پر آپ نے فرمایا آمین۔ اسی پر جو فقہ نے یہ مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو وہاں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ مجلس میں اگر بار بار نام آ رہا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، یہ تو بالکل واجب ہی ہے اور ہر بار پڑھنا جو مستحب ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی اتنی تاکید آئی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری والدہ، پھر فرمایا تمہاری والدہ، پھر فرمایا تمہاری والدہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ، پھر اس کے بعد جو رشتہ دار ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے قریبی رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا اور 1 مرتبہ باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ حقوق دونوں کے ہے، والد کے بھی ہے، والدہ کی بھی ہے، دونوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، حسن سلوک دونوں کے ساتھ کرنا ہے، لیکن حسن سلوک کے اندر زیادہ فضیلت ماں کو حاصل ہے۔ اس کو حاصل ہے؟ ماں کو حاصل ہے۔ علماء نے اس حدیث سے جو استنباط کیا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا اور 1 مرتبہ باپ کے بارے میں فرمایا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ حسن سلوک کے معاملے میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس حدیث کی بنا پر علامہ نووی فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع اس بات پر کہ حسن سلوک کے معاملے میں ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا جو زیادہ فضیلت کیوں قرار دیا، زیادہ باعث فضیلت کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ ابتدان میں ہی جو اتنی تکلیف اور اتنی مشقت اٹھاتی ہے اولاد کے لیے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کیا کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ جو غیر شادی شدہ ہے وہ کیسے بدسلوکی کر رہے؟ ماں نے اگر ذرا سی کوئی بات 1 سے 2 مرتبہ بول دی، ماں نے ذرا سی کوئی بات 1 سے 2 مرتبہ بول دی
بس مودی صاحب کا پارا چڑھ گیا. یار تم کو سمجھتا نہیں کیا, تم کو سمجھتا نہیں کیا, اور خالی بھی نہیں دکھ رہا کہ تم کو. یہ جو اس طریقے کے الفاظ جو والدین کے ساتھ بولے جاتے ہیں, والدین کو بولے جاتے ہیں, یہ شرم آنا چاہیے بولنے کے پہلے کہ ہم کو ماں کو اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے بچپن میں بے انتہا, یعنی ماں باپ کو ستانے کی کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑے, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ان کو تکلیف دینے کے ہم نے بچپن میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. پہننے اڑنے سے لے کر, چلنے پھرنے سے لے کر, ایک ایک چیز کی ضد کرنے سے لے کر, ساری چیزوں اپنا بچپنا یاد کرو, سب خود بخود یاد آ جائے گا. یاد کرو اپنا بچپنا, اس وقت کو بھی یاد کرو جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کو جو نہ ہاتھ اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت تھی, نہ پیر ہلانے کی ہمارے اندر طاقت تھی. اس وقت بھی ماں نے ہم کو سنبھالا, اور اس کے بھی پہلے کا وقت یاد کر لو جب ماں کے پیٹ میں تھے. تو یہ سارے اوقات کو یاد کرو, اور یاد کرنے کے بعد جو آج جو ہم سلوک کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ, جو نوجوان لڑکے خاص طور پہ, ذرا سی ماں باپ نے کوئی بات بول دی بس ہو گیا طوفان بدتمیزی, ایک بازار گرم ہو جاتا ہے والدین کے ساتھ. تو تم کیا سمجھ لو یہ مدرسے میں پڑھ کر حافظ اور عالم بن کے والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کر کے جنت مل جائیں گی؟ نہیں, کچھ نہیں ملنے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ جس کے والدین اس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی, جس کے والدین اس سے ناراض اللہ اس سے ناراض. چاہے وہ نمازی ہو, عالم صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, حافظ صاحب ہو, والدین کی دل شکنی کر رہا ہے, والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے, اللہ اس سے راضی نہیں ہے. شادی کے پہلے الگ ستا رہا بیٹا کہ شادی آ گئی, شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا تو بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر ستا رہا, بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر ستا رہا. ذرا سی ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا بھی کام ہے یہاں پر, بھائی ساس عمر دراز ہے, عمر کا تقاضا ہوتا ہے, عمر کے تقاضا وہ بیوی جو ہوتی ہے نا, بہو کا کام یہ ہے کہ اس کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ جو میری ساس ہے گھر میں میرے میکے میں میری ماں ہے, میری ماں کے ساتھ میری ماں سے بھی کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں عمر کے تقاضے کی بنا پر جو نہیں نکلنا چاہیے, جو نہیں بولنا چاہیے, لیکن نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے, عمر کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو بیوی نے یہ سوچ کر نظر انداز کرنا چاہیے, لیکن وہ بیگم صاحبہ نظر انداز کرتے نہیں, اور شوہر صاحب جو ہے بیوی کو ناراض دیکھ نہیں سکتے. اب یہ جو بیٹا جو آج بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا لیکن ماں کو ناراض کر سکتا ہے, اس کی حقیقت دیکھیے کہ یہ بیوی کو ناراض کیوں نہیں کر سکتا اور ماں باپ کو بھی کیوں ناراض کر سکتا ہے. اس کی حقیقت سمجھتے ہو کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بیوی کو ناراض اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ بیوی کے ساتھ اس کا مفاد جڑا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ اس کا مفاد جڑا ہوا ہے, جنسی خواہشات کا مفاد, جنسی خواہشات پوری کرنا ہے اس کو. اگر ماں اور بیوی کے مقابلے میں اگر بیوی کو ناراض کرے گا تو اس کو جو مفاد بیوی سے حاصل کرنا وہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ماں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جا رہی ہے, ان کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کو برداشت کر لے گا, ان کے ساتھ خود بھی بدتمیزی کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے, وہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے, اس سے اس کا کوئی مفاد جڑا ہوا نہیں ہے. وہ بوڑھا باپ اس کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے, وہ بوڑھی ماں اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. یہ ہماری نوجوان نسل کی مفاد پرستی ہے. آج معاشرے کے اندر ماں کے اوپر بیوی کو جو ترجیح دی جا رہی ہے, ماں پر بیوی کو جو ترجیح دی جا رہی ہے, اس کا پس منظر یہی ہے. بیٹا جانتا ہے کہ میری بیوی غلط ہے, میری بیوی غلط ہے, میری ماں کی غلطی نہیں ہے. اور اگر میری ماں کی غلطی ہے تو صرف اس معنی کر کے میری ماں کی غلطی ہے کہ میری ماں جو ہے عمر کا تقاضا ہے, عمر کے تقاضے کی بنا پر کچھ باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کچھ بولنے میں فرق پڑ جاتا ہے. بیٹا اس بات کو جان رہا ہے لیکن بیوی کو نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مفاد جو بیوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ مفقود ہو جائے گا, وہ مفاد ختم ہو جائے گا, وہ مفاد اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کیا کرے گا؟ لام والا ماں کو بولے گا امی تمہاری غلطی ہے, امی تم نے ایسا نہیں کرنا تھا, امی تم نے ویسا نہیں کرنا تھا. بیوی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہے معاشرے کے اندر. اب ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. یاد رکھو بیوی اور ماں کے مقابلے میں اطاعت کرنا ماں کی فرض ہے. اس کی اطاعت فرض ہے ماں کی, بیوی کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے. ہری بات سمجھ میں, بیوی کی اطاعت کرنا فرض نہیں ہے. ہمارے اوپر بیوی کے حقوق ادا کرنا فرض ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنا فرض ہے. اب ماں کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی کو بالکل ایک دم ماں 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 کرتے کرتے جو بیوی کو بالکل ایسا سمجھ دو کہ وہ نوکرانی ہے اور نوکروں کے جیسے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے, یہ بھی مطلب نہیں ہے. کبھی ایسا ہو جائے کہ ماں اگر بیٹے کو بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بنے, سنو غور سے, ماں اگر بیوی کے حقوق ادا کرنے نہ دے, رکاوٹ کا باعث بنے
اور شرعی حقوق اس کے مارے جا رہے ہو تو اس وقت ماں کی نافرمانی بدسلوکی میں شمار نہیں ہوں گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہا کیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اگر ماں کی فرما برداری فرض ہے، کی بات سمجھ میں آ گئی. بیوی کی فرما برداری فرض نہیں ہے، بیوی کے حقوق فرض ہے، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ ماں بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بنے، رکاوٹ کا باعث بنے، حقوق کو ادا کرنے نہ دے، تو اس وقت ماں کی نافرمانی کی جائیں گی، اس وقت باپ کی نافرمانی کی جائیں گی، کیونکہ اس کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے. اب ماں باپ اس سے روک رہے ہیں، اب ان کی نافرمانی کرنا اس وقت یہ بدسلوکی کے اندر شمار نہیں ہوگا، گنہگار بھی نہیں ہوگا. شریعت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھو. شریعت میں ایسا تھوڑی ہے کہ بس ماں کی فرما برداری فرض ہے، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو گھر میں جو تمہارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جو آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ بالکل بدسلوکی کرو. اگر ماں کی غلطی بھی ہے، ماں کی غلطی بھی ہے، باپ کی بھی غلطی ہے، بیوی کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا جو استین چڑھا لے ہے میں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، یہ سب اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر تم کو معلوم ہے کہ تمہاری والدہ سے غلطی ہوئی ہے، تم کو معلوم ہے تمہارے والد سے غلطی ہوئی ہے، تو نرمی سے ان کو سمجھا دو. امی یا آپ نے غلط کیا ہے، ابو یا آپ نے غلط کیا ہے. کمرے میں لے جا کے بیگم صاحبہ کو بھی سمجھا دو کہ بیگم صاحبہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ابو کی غلطی ہے، میرے امی کی غلطی ہے، آپ تھوڑا سا میری خاطر برداشت کر لو. پیار محبت سے اگر اس کو سمجھائیں گے اس چیز کو تو وہ بھی مانے گی، وہ بھی مانے گا. بیوی کا کام ہے ماننا چاہیے. کیوں؟ اگر واقعی میں تمہارا شوہر اچھا ہے، شوہر تمہارے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اچھے سے رہ رہا ہے، تو اس کی لائف کے اوپر غور کرو. شوہر کے ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے وہ حقوق سے زیادہ ادا کرتا ہے. جتنا حق اس کا نہیں ہوتا بیوی کے اوپر، بیوی کے لیے جتنا اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا اس سے زیادہ ادائیگی کرتا ہے. اچھا جو شوہر رہتا ہے نا اس سے زیادہ کی ادائیگی کرتا ہے. بیگم صاحبہ کو ہوٹل لے جانا بیوی کے حقوق میں داخل ہے کیا؟ تو موین صاحب بیگم صاحبہ کو ہوٹل لے کے جانا کھانا کھانے کے لیے یہ فرض ہے کیا؟ حقوق میں داخل ہے کیا؟ یہ نہیں ہے نا. لیکن شوہر کرتا تو بیگم صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلو جانا تو میرا جو شوہر ہے جتنے حقوق میرے لیے ہے نہیں واجب اس سے زیادہ کی ادائیگی کرتا ہے، تو آج میں اپنے شوہر کی خاطر اپنی جو ساس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو نظر انداز کرتی ہوں، اپنے سسرے کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو نظر انداز کرتی ہوں. یہ کم ہوگا. شوہر بھی ویسی کوالٹی کا ہونا چاہیے، شوہر بھی ویسی کوالٹی کا ہونا چاہیے. اب شوہر جو ہے کر رہا تھوڑا تھوڑا کر رہا اور کرنے کے بعد گنا رہا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، میں نے تیرے لیے چاند جوڑ کے لایا تھا، تو نے وہ چاند واپس کر دی تھی تو دوسرا چاند لایا تھا. تو اس طریقے سے جو گنائے گا بیوی کے ساتھ کر کر کے اگر گنائے گا تو بیوی کے دل میں جگہ بننے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو بیوی کے ساتھ، اور پھر تم اس سے مطالبہ کرو کہ دیکھو میرے امی کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے، عمر کا تقاضا ہے، مجھے سب دکھ رہا ہے کہ ان کے اندر جو یہ غلطی ہے، لیکن میرے خاطر تم برداشت کر لو. ضرور کریں گی وہ برداشت، بالکل کریں گی. اور ایسا کریں گی کہ وہ تم کو بتائیں گی بھی نہیں کہ تمہارے امی نے ایسا کرے. ابھی ایسے ہی ہوتا نا، جہاں شوہر گھر پہ آیا تو بیویاں کیا کرتی؟ ہاتھ منہ بھی نہیں دھونے دیتی، پانی وانی بھی نہیں پینے دیتی. جی تمہارے امی نے نا میرے کو ایسا بولے، تمہارے ابو نے میرے کو ایسا بولے. وہ بیچارہ باہر سے جو تھکا ماندہ آیا اس کا دماغ پہلے ہی چڑچڑا رہتا. اب بیگم صاحبہ یہ سب کہانیاں سناتی اور جو پارا چڑھ جاتا. جو خاندانی جو اختلافات اور معاملات جو بگڑتے ہیں، جو گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں، اس سے بھی ہوتی خراب. بہرحال ہم کہتے ہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو بیوی ہو کوئی بھی ہو، ماں باپ کے ساتھ جو ہے بیوی کی خاطر ہو یا کسی اور کی خاطر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اگر وقت پر معلوم بھی ہو جائے کہ ہماری بیوی حق پر ہے اور والدین غلطی پر ہے تو ان کو نرمی سے سمجھایا جائے گا. غلط کو غلط بولا جائے گا، غلط کو غلط بولا جائے گا، لیکن بدتمیزی نہیں کی جائے گی. لیکن معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بیٹا جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے بیوی کے کہنے میں آتا ہے، کیونکہ بیوی کے ساتھ جو اس کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے. والدین بیچارے بڑھاپے کے عالم میں پہنچے ہوئے ہوتے جو اس کے کوئی کام کے نہیں رہتے. جب تک کہ والدین کام کے رہتے، دنیاوی معاملات میں ترقی کرنا ہے، اچھا ایجوکیشن حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے پیروں پر چلنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، اچھی غذا کھانے کے لیے ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب خود یہ ساری چیزیں کرنے والا بن جاتا ہے اور ماں باپ جو ہے کچھ کرنے والے نہیں رہتے تو اس وقت اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور بیوی کے اوپر ماں باپ کے اوپر بیوی کو ترجیح دیتا ہے. لیکن بہت بڑا گناہ ہے اس وقت جب ماں باپ بیوی کو ماں باپ کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے. اس وقت ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ ماں باپ ہی بہتر جانتے ہیں. اس لیے بچوں دھیان رکھو یہ سب چیزوں کا.
والدین کے ساتھ اپنا رویہ ایسا رکھو ایسا رکھو. اب دیکھو نا صاف طور پہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اف جیسے ہلکا جملہ، اف جیسے ہلکا جملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے سے منع فرمایا. اف کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا مطلب ہے اف نہ کہو؟ یعنی ہلکے سے ہلکا جملہ بھی کوئی ایسا مت کہو جو ان کی دل شکنی کا باعث بنے. کریں گے اس پر عمل کرتے ہیں تم لوگ کی تو آئے دن شکایتیں آتی رہتی گھر سے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرا، فلانے نے ماں باپ کو ایسا بولا، آئے دن شکایتیں آتی رہتی. اس سے سلوک کرو، ان کی خدمت کرو. گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد سلام کرو، سلام کرنے کے بعد ابو سر دبا دو آپ کا، امی سر دبا دو. امی کیا کام ہے، امی اگر اکیلے کام کر رہے ہیں، کچھ کام ایسا ہے کہ اپنے کو بھی آتا ہے، اپنے کو بھی آتا ہے وہ کام، اپنے کو بھی آ رہا ہے، تو امی کا ہاتھ پٹانے لگ جائے، تبھی میں ہاتھ پٹا دیتا ہوں. آج بات سمجھ میں؟ تو دھیان رکھے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے بعد دوسرا حق حقوق العبادت، حقوق العباد میں رشتہ داروں کا بتایا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار سب سے زیادہ مقدم ہوں گے، وہ رشتہ دار مقدم ہوں گے جو محرم ہے. ہمارا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، بات سمجھ میں، ہماری پھوپھی ہے، خالہ ہے. تو یہ سب جو رشتہ دار مقدم ہے اس نے سلوک کے معاملے میں اور حقوق کے معاملے میں. ہماری بات سمجھ میں؟ تو جو رشتہ دار پھر اس کے بعد جتنا قریب ہوگا اس کے ساتھ ویسا اس نے سلوک کیا جائے گا. اس کے سلوک کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ضرورت پڑنے پر ان کا ساتھ دو. ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور ہمارے اندر طاقت ہے وہ تکلیف کو دور کرنے کی، تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے راستے ہموار کرو. ہماری بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم ہے. یتیم کا مال مت کھاؤ، یہ اس کے ساتھ اس کا سلوک ہے. یتیم اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بنو. یتیم کی کفالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کنڈیشن رکھی ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ کسی یتیم بچے کی کفالت کر سکتے ہیں تو ان کی کفالت کرو. یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا آگ کھانے کے برابر ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کھا لیتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. کیا بھر رہے؟ آگ بھر رہے. یتیم بچوں کے مال میں کسی قسم کا تصرف کرنا، ایسا تصرف کرنا کہ اس کا فائدہ اپنے ذات کو ہو اور اس کا نقصان ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے مسکینوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. مسکین ہے، ضرورت مند ہے، عام مسکینوں کے ساتھ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرو. اللہ نے دیا ہے حسب استطاعت جو دیا ہے. اگر ہم ایک وقت کا کھانا کھلا کر اس کو کھلا سکتے تو ایک وقت کا کھانا کھلا دو. کچھ مال دے سکتے تو مال دے دو. لیکن جو پیشہ ور، جو فقیر ہے، تو گھر گھر جا کر مانگتے رہتے، یہ مسکین نہیں ہوتے. اکثر اس میں ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ مالدار ہوتے، ان کا پیشہ رہتا ہے. ابھی ہم لوگ آنکھوں لگائے تھے ہم لوگ مدرسے کے کام تھے، میں نے آنکھوں سے آنا تھا تو آنکھوں میں رکتے تھے ہم لوگ، ایک ہوٹل میں رکتے تھے. تو وہاں کیا ہوا، پوری ایک فقیروں کی ٹولی، پوری فقیروں کی ٹولی مست ہوٹل میں رکی. وہاں پر فقیروں کی ٹولی، میرا علاج وغیرہ کے لیے بھی جانا تھا، ہم مدرسے بھی کام دیکھتے ہوٹل میں رکے ہوئے. تو فقیروں کی ٹولی کہاں رکی تھی؟ ہوٹل میں. 1000 روپے اس کا کرایہ ہوٹل کا. بتاؤ کتنا مالدار ہے کہ 1000 روپے. اب وہ 1000 روپے روز ہوٹل والے کو دے کر ان کو پورا رہا ہے تو مطلب کتنا پیسہ کما لے روز کا؟ 3-4 ہزار روپے روز کما لے نا. 3-4 ہزار روپے روز ان کو کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ سے اوپر ہو گیا. ہم سے زیادہ انکم ہے کہ نہیں ان کی. تو یہ جو ہے پیشہ ور جو فقیر ہے، گھر گھر جا کے جو مانگتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو نہیں دینا جو واقعتاً مسکین ہے. ہمارے محلے میں، پڑوس میں، کہیں پر بھی ہم ان کی کفالت کر سکتے ہیں تو حسب استطاعت ہم ان کی کفالت کریں. ہے سمجھ میں؟ جتنا ہو سکے ہم ان کی امداد کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرو، ٹھیک ٹھاک بات کرو. دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سے اچھی بات کرو. ایمان والوں سے اچھی بات کرو یہ نہیں فرمایا، لوگوں سے. تو یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے اپنے اندر عموم رکھتا ہے، اپنے اندر عموم رکھتا ہے. اس کے اندر سب شامل ہے، مسلمان بھی، کافر بھی، سارے لوگ شامل ہیں. سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے سے بات کرنے کا حکم دیا. یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی تھا اور ہم کو بھی ہے.
اچھے سے بات کرنے کو حکم دیا گیا. آگے بات سمجھ گئے؟ نرمی سے بات کرنے کو حکم دیا گیا. کسی کو نصیحت کر رہے تو نرمی سے سمجھاؤ. اب یہ نہیں اب مین صاحب جو ہے اصغر علی کو دیکھ لیا غلطی کرتے ہوئے, ایک چھاپڑ ماروں گا تیرے کو, اب دوبارہ ایسا کرے گا تو یہ جو ہے سمجھانا نہیں ہے, یہ نرمی نہیں ہے. وقول للناس حسنا نہیں ہے, ایک چھاپڑ ماروں گا تیرے کو, مزمل نے کوئی غلطی کر دیا, بتاؤ کہ تیرے کو پوچھا دوں گا تیرے کو, یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. اس کو پیار سے بلا اصغر علی کو, بیٹا دیکھ اصغر علی یہ جو کرا نا تم نے غلط حرکت ہے, اچھی بات نہیں ہے, اس سے جو ہے نا روح گندا ہو جائے گا, اب نہیں کرنا بیٹا دوبارہ, یہ اس طریقے سے. اب جو کئی اصغر علی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا بیٹا بولنے سے چڑھ جاتے ہیں, بیٹا بیٹا بولنے سے چڑھ جاتے ہیں, تو مدرسے کے مدمن کو بتا دو, مدرسے کے استاد کو بتا دو. ہری بات سمجھ میں؟ وقولوا للناس حسنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے بات کرے تو نرمی سے بات کرے, نرم لہجہ اختیار کرے بات کرنے میں, نصیحت کر رہے تو نرمی سے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اس کے پہلے بھی بتایا, فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا, فرعون کے پاس اس کے پاس بھیجے تبلیغ کے لیے, فرعون کے پاس بھیجے, فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجے تو کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا, کہ تم دونوں جب اس سے گفتگو کرو گے تو نرمی سے گفتگو کرنا. ایسا سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نرمی کو پسند کرتا ہے. ایسا سمجھ میں؟ اللہ نرمی کرنے والا ہے, نرمی کو پسند کرتے ہیں, تو نرمی اختیار کرو. بیجا غصہ کرنا, بیجا کسی کو بچڑ جانا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس نے اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے اندر نرمی والا مزاج غالب رہے اور غصے والا مزاج جو ہے ہمارا مغلوب رہے. واقعی الصلاۃ, نماز قائم کرنے کو حکم دیا گیا, زکوٰۃ دینے کو حکم دیا گیا. واقعی الصلاۃ کے بارے میں تفصیل سے پیچھے کی آیتوں میں جو ذکر ہو چکا ہے, زکوٰۃ کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم, یہ جو احکامات جو تورات میں دیے گئے تو ان احکامات پر یہود میں سے بہت کم لوگوں نے عمل کیا, بہت کم لوگ اس پر قائم رہے, باقی لوگوں نے اس کو توڑ دیا. تو ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس عہد و پیمان کو, ان احکامات کو توڑ کر وانتم معرضون کے مشتاق نہ بنو, ان احکامات پر پابندی سے عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت رہ گئی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, پوری آیت رہ گئی ہے. انشاءاللہ کل یہاں سے